السلام علیکم فرینڈز. آج جس پلے کی سمری ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جو آف مالٹا، جسے لکھا ہے کرسٹوفر مارلو نے 1589 ٹو 1590 کے درمیان. اس پلے کو پہلی بار پرفارم کیا گیا تھا 1592 میں. اس کا جانرا ہے ریونج ٹریجڈی، جو کہ ایک بلینک ورس میں لکھی گئی ہے، اور اس پلے کی سیٹنگ ہے مالٹا آئی لینڈ، جو کہ میڈیٹرینین سی میں لوکیٹڈ ہے. پلے کی تھیم میں ریلیجن ہے، ریلیجن ہپوکریسی ہے، وائلنس اور ریونج کے بارے میں بات کی گئی ہے. ٹون اس کی ڈیپلی آئرنک ہے اور موٹیو ببلیکل ایلیوژن کے یوز ہوئے ہیں. پلے کے کیریکٹرز کی بات کریں تو سب سے پہلا کیریکٹر ہمارے پاس میکیول کا ہے، جو کہ ہمارے پرولاگ کا نیریٹر ہے. اور بیسیکلی میکیول ایک اینالائزڈ ورژن ہے نائکول میکیولی کا، جو کہ جنہیں کہا جاتا ہے اٹالین رینیساں مین. میکیولی 16th سینچری کا ایک بہت ہی فیمس فلاسفر ہے اور رائٹر ہے، جس نے ایک بہت ہی فیمس بک لکھی ہے ڈسکورس اینڈ دا پرنس. اس پلے میں میکیولی کا بہت زیادہ انفلوئنس دکھایا گیا ہے بیرابس کے کیریکٹر پر، جو کہ ایک رچ ویلدی جو ہے مالٹا کا. پھر ایبیگیل ہے. ایبیگیل بیرابس کی بیٹی ہے. بیرابس کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے ایتھامور. نیکسٹ کیریکٹر ہے فرنیس کا، جو کہ گورنر آف مالٹا ہے اور وہ ایک کرسچن ہے، اور لوڈووک فرنیس کا بیٹا ہے اینڈ ہی لوز ایبیگیل. پھر نیکسٹ کیریکٹر ہمارے پاس میتھیوس کا ہے، جو کہ لوڈووک کا فرینڈ بھی ہے، اور وہ اور ایبیگیل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. کیتھرین از دا مدر آف میتھیوس، اور فرائے جیکومو ایک پریسٹ ہے. اور جو لاسٹ کیریکٹر ہے ہمارے پاس وہ ہے کیلیمیتھ کا، جو کہ سن آف اوٹومن ہے، سلطان ترکی کے سلطان کا بیٹا. باقی کے کیریکٹرز کو ہم پلاٹ کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. سو گائز، پلے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا میکیول کے پرولاگ سے، جس کے مطابق بیرابس، جو کہ ایک ویلدی جو ہے، اس کے پاس جتنی بھی ویلتھ ہے، جتنی بھی گولڈ ہے، پیسہ ہے، وہ سب میکیول کی میتھڈز اور میکیول کی ٹیچنگز کو فالو کر کے حاصل ہوا ہے. اس کے مطابق کوئی بھی ریلیجن ایک چائلڈش ٹوائے کی طرح ہے، جسے ہر انسان اپنے بینیفٹس کے لیے یوز کرے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ جو میکیولی ہے، اصل میکیولی، اس کی فلاسفی کے مطابق جتنے بھی لیڈرز ہیں، کسی بھی کنٹری کے لیڈرز ہیں، انہیں وارز کو سپورٹ کرنا چاہیے اور وارز لڑنی چاہیے، کیونکہ اس کے مطابق وارز سے آپ کو سلیوز حاصل ہوتے ہیں، لینڈز حاصل ہوتی ہیں، بہت ساری ویلتھ حاصل ہوتی ہے. تو کسی بھی ملک کو دوسرے ملک پر حملہ کرنا چاہیے. یہ ایک میکیولی کی فلاسفی تھی، جس کا تھوڑا بہت انفلوئنس اس پلے میں بھی ہے. ترکی کے سلطان کا بیٹا کیلیمت مالٹا آتا ہے گورنر فرنیس کے پاس محصول لینے. مالٹا نے ترکوں کو 10 سال سے محصول ادا نہیں کیا، اور اب خود کیلیمت فرنیس کے پاس آیا ہے اپنا محصول لینے. تو فرنیس کیونکہ فوراً سے تو پیسے اسے نہیں دے سکتا، اتنے ڈھیر سارے 10 سال سے اس نے جمع نہیں کروائے ہیں، تو وہ اسے 1 مہینے کا وقت مانگتا ہے کہ تم مجھے 1 مہینہ دو، میں 1 مہینے کے اندر اندر تمہیں سارے محصول کے جتنی بھی پیسے ہیں میں تمہیں ریٹرن کر دوں گا، ٹیکس کی صورت میں جو ٹیکس ادا کرنا ہے. فرنیس سوچتا ہے کہ وہ ساری رقم جوز سے نکلوائے، اس لیے وہ اعلان کر دیتا ہے کہ مالٹا میں جتنے بھی جوز ہیں ان کی آدھی دولت پر قبضہ کر لیا جائے گا، لیکن اگر وہ پروٹیسٹ کریں گے تو ان کی ساری دولت پر قبضہ کر لیا جائے گا. اب ان جوز میں سے ایک جو ہے بیرابس، جو کہ بہت زیادہ امیر ہے، اس کا کاروبار مختلف سمتوں میں پھیلا ہوا ہے. وہ اس اعلان کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہے کہ میں اپنی دولت نہیں دوں گا، لیکن اس پروٹیسٹ کے فوراً بعد ہی اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کی ساری دولت پر، اس کی سونے پر، اس کے گھر پر، ہر چیز پر. اب بیرابس کو کسی بھی طریقے سے فرنیس سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ فرنیس کی وجہ سے وہ کنگال ہو گیا ہے، وہ سڑک پر آ گیا ہے. لیکن اسے بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے دولت کی ضرورت ہے.
اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو نن بنا دیتا ہے اور اسے اپنے ہی گھر میں بھیجتا ہے، جو کہ بعد میں ایک گرجا گھر میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اسے بھیجتا ہے نن بنا کر تاکہ وہ اس کے گھر میں موجود چھپی ہوئی دولت، چھپا ہوا سونا نکالے اور دوبارہ بیرابس کے حوالے کرے۔ یہاں پر فرنیس کا ایک بیٹا ہے لاڈووک۔ لاڈووک جب ایبیگیل کو دیکھتا ہے تو اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب یہ بات بیرابس کو پتہ چلتی ہے تو اسے موقع مل جاتا ہے فرنیس سے بدلہ لینے کا، تو وہ سوچتا ہے کہ اب لاڈووک کے ذریعے وہ فرنیس سے دوسری طرف ایک اور کیریکٹر ہے میتھیوس کا، جو کہ لاڈووک کا دوست ہے، اور وہ بھی ایبیگیل کو پسند کرتا ہے اور ایبیگیل بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ بیرابس ایبیگیل سے کہتا ہے کہ وہ دونوں کو پریٹینڈ کرے کہ وہ ان سے محبت کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایبیگیل دل سے تو نہیں راضی کہ وہ لاڈووک سے اس طرح کا ڈرامہ کرے، لیکن وہ اپنے باپ کے کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور وہ لاڈووک سے بھی ساری محبت کر دیتی ہے۔ بیرابس ایک پلان بناتا ہے، وہ لاڈووک سے کہتا ہے کہ وہ ایبیگیل سے ملنے اس کے گھر آئے۔ دوسری طرف وہ میتھیوس کو بھی بلا لیتا ہے، اور جب میتھیوس گھر پہنچتا ہے اور لاڈووک اور ایبیگیل کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو لاڈووک اور میتھیوس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے غصہ آتا ہے کہ یہ ایبیگیل کے ساتھ کیوں ہیں۔ پھر وہ میتھیوس کی طرف سے لاڈووک کو ایک جعلی خط بھیجتا ہے، اور اس طرح ان دونوں میں لڑائی کروا دیتا ہے اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سارے کام اپنے نئے غلام ایتھمور کے ذریعے کرواتا ہے، جو کہ اس نے حال ہی میں خریدا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جو ایتھمور ہے، جو بیرابس کا غلام ہے، وہ بھی کرسچنس کو پسند نہیں کرتا، اس کا بھی ایک ڈارک ماضی ہے، وہ ایک تھیف رہ چکا ہوتا ہے ماضی میں اپنے، اور کرسچینٹی کے وہ سخت اگینسٹ ہے۔ اور دوسری طرف جو ایبیگیل ہے، جسے اسے کچھ پسند نہیں آ رہا ہوتا کہ جو اس کے باپ نے کھیل کھیلا ہے لاڈووک اور میتھیوس کے ساتھ، تو بیرابس اسے سمجھاتا ہے کہ کسی بھی کرسچن کو چیٹ کرنا، ہم جوز ہیں اور ہم کسی بھی کرسچن کو چیٹ کرنا کوئی سن نہیں ہے، اور ہم انہیں چیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی مارلو نے ایک ریلیجن ہپوکریسی بیان کی ہے کہ ریلیجن کو ایک کھیل کی طرح لیا جاتا ہے، جو کہ میکاولی نے بھی، جس کی ایک فلسفی تھی کہ ریلیجن ایک چائلڈش ٹوائے ہے جسے ہر کوئی اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتا ہے، اور ہر کسی کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرنا چاہیے بھی۔ یہاں دوسری طرف مارٹن ڈیل بوسکو، جو کہ ایک اسپینش اوشن سینک ہے، وہ ایک شپ میں آتا ہے جس کا نام ہے فلائنگ ڈریگن۔ وہ آ کر فرنیس سے کہتا ہے کہ تمہارا جو پیکٹ ہے ترکوں کے ساتھ، تم اسے توڑ دو، میں تمہیں بہت ساری ویلتھ دوں گا، تمہیں لینڈس دوں گا، تمہیں پروٹیکشن کے لیے آرمی دوں گا، تمہیں بہت ساری سلیوز دوں گا، اور وہ کچھ سلیوز اپنے اس وقت انہیں دے بھی دیتا ہے۔ فرنیس یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ اسے ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، اسے سلیوز مل رہی ہیں، لینڈ مل رہی ہے، بہت ساری ویلتھ مل رہی ہے، تو وہ ترکوں کے ساتھ اپنا پیکٹ توڑ دیتا ہے اور مارٹن ڈیل بوسکو کے ساتھ ایک نیا معاہدہ طے کر لیتا ہے۔ اب آگے کہانی میں دو کیریکٹرز مزید آتے ہیں، ایک ہے بیلا میرا کا، جو کہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہے، اور پیلیا بورزا، وہ بیلا میرا کا پمپ ہے، یعنی کہ اسے لیڈ کرتا ہے، اسے حکم دیتا ہے، اس کا لیڈر ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے بیرابس سے، جہاں پیلیا بورزا اس کے گھر میں، اس کے کاؤنٹنگ ہاؤس سے چوری بھی کر لیتا ہے، اور اسے یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مزید بیگز بھی اس کے سلور کے چرا سکتا تھا۔ اب جو ایتھمور ہے بیرابس کا غلام، اسے بیلا میرا پسند آ جاتی ہے، اسے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ بیلا میرا کو جا کر سب بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس نے بیرابس کے کہنے پر لاڈووک اور میتھیوس کو مروایا تھا، ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کروایا تھا۔ دوسری طرف جو ایبیگیل ہے بیرابس کی بیٹی، اس کا دل تو پہلے ہی اپنے باپ کی طرف سے خراب ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میتھیوس مارا گیا تھا، میتھیوس کا قتل ہوا تھا، اور وہ بے قصور بھی تھا۔ تو ایبیگیل ایک فیصلہ کرتی ہے، وہ ایتھمور کو بلاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ نینری سے کسی پریسٹ کو لے کر آؤ، تو وہ جا کے نینری سے فرائر جوکومو کو بلاتا ہے، اور وہ پھر اپنے نئے مینشن میں، نئے گھر میں جو کہ بیرابس نے خریدا ہوتا ہے،
اسی میں ہی رہ کر کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اسے دل سے تسلیم کر لیتی ہے اور وہ کرسچن ہو جاتی ہے، اصلی والی نن ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے لائل رہے گی، کہ اپنے باپ کی ہو کر رہے گی۔ آلدو وہ اب ایک یہودی نہیں ہے، وہ کرسچن ہو گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے باپ سے دل میں سوچتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی، اور وہ دوبارہ واپس نینری چلی جاتی ہے۔ لیکن جب بیربس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی اب سچے دل سے کرسچن ہو گئی ہے تو اسے اس پہ بہت غصہ آتا ہے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سمیت اس نینری میں جتنی بھی ننس رہتی ہیں، جتنے بھی پریسٹ رہتے ہیں، ان سب کو وہ مار دے گا۔ وہ ایتھمول کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک رائس کا پوٹ لے کر آؤ، اور وہ لے کر آتا ہے۔ وہ اس میں زہر ملا دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اب یہ جاؤ نینری میں دے آؤ ساری ننس کو، کہ وہ ساری ننس اور اس کی بیٹی وہ کھائیں گی اور وہ سب مر جائیں گی۔ اس کے بدلے میں اسے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم نے یہ مشن پہلے مشن کی طرح جو کہ اسے ملا تھا کہ لوڈووک اور میتھیس کو مارنا ہے، انہیں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کروانا ہے، اسی طرح اگر تم یہ مشن بھی کر دو گے پورا تو میں تمہیں ڈھیر ساری دولت دوں گا۔ دوسری طرف ایک مہینے کا ٹائم جو کہ فرنیس نے لیا ہوتا ہے کیلیمت سے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر کیلیمت آ کر اسے کہتا ہے کہ آپ ٹیکس ادا کرو، وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں تو تمہیں ٹیکس نہیں ادا کروں گا۔ پھر کیلیمت کہتا ہے کہ اب تو وار ہوگی، تم نے ٹیکس نہیں ادا کیا۔ تو اسی طرح فرنیس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وار ہے تو پھر وار ہی صحیح۔ فرنیس بھی اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وار کی تیاری کرو، دوسرا کیلیمت بھی حکم دے دیتا ہے کہ اب جنگ ہوگی تو جنگ کی تیاری کر رہے ہوں۔ اور ادھر نینری میں ساری ننس مر جاتی ہیں، لیکن جو ایبیگیل ہے بیربس کی بیٹی، وہ مرنے سے پہلے ایک فرائر برنارڈن جو کہ جکومو کا دوست بھی ہے، اسے ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ اس سب کے قتل کے پیچھے بیربس کا ہاتھ ہے، اسی نے لوڈووک اور میتھیس کو قتل کروایا تھا ایک دوسرے کے ہاتھوں، تو اس سب کا ذمہ دار بیربس ہے۔ اب یہاں ایبیگیل سے تو برنارڈن کہہ دیتا ہے کہ تمہارا کنفیشن ایک راز رہے گا، لیکن برنارڈن اور جکومو دونوں ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ وہ بیربس کو کنفرنٹ کریں گے۔ اب پھر برنارڈن اور جکومو دونوں ہی بیربس کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے تمہارے سنس کے بارے میں، ہمیں سب بتا دیا ہے ایبیگیل نے مرنے سے پہلے۔ تو پہلے تو بیربس بہت حیران ہوتا ہے کہ ایبیگیل نے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ان دونوں کو، لیکن پھر وہ فوراً ہی اپنے دماغ میں ایک پلان بناتا ہے اور ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں بہت دکھی ہوں اپنے آپ سے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں خود سے، لیکن اب میں کرسچینٹی کو اپنانا چاہتا ہوں، میں مزید یہودی نہیں رہ سکتا، مجھے کرسچن بننا ہے، میرے پاس بہت ساری دولت ہے، لیکن جو تم دونوں میں سے مجھے کرسچن بنائے گا تو میں اپنی جتنی بھی دولت ہے میں اس کی مونیسٹری کو دے دوں گا۔ تو یہاں پر ایک ویلتھ کی لسٹ بتائی ہے، لسٹ فار ویلتھ بتایا گیا ہے کہ دولت کے پیچھے ہر انسان بھاگ رہا ہے۔ تو وہ جو دونوں پریسٹ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگ جاتے ہیں کہ میں اسے کرسچن بناؤں گا یا میں اسے کرسچن بناؤں گا۔ تو یہاں اور اسی اسنا میں مین وائل جو بیربس ہے وہ برنارڈن کو مار دیتا ہے، اسے مار دیتا ہے اور اس کا الزام لگا دیتا ہے جکومو پر، اور اسے کورٹ میں لے جاتا ہے، اسے پھانسی ہو جاتی ہے۔ برنارڈن بھی مر گیا اور جکومو بھی مر گیا اور بیربس نے دونوں سے جان چھڑا لی۔ دوسری طرف بیلا میرا اور پیلیا بورزا جنہیں پتہ ہے کہ بیربس کے پاس بہت ساری دولت ہے، وہ ایک پلان بناتے ہیں کہ ہم اس سے دولت نکلواتے ہیں۔ تو بیلا میرا پیلیا بورزا ایک خط بھیجتا ہے بیلا میرا کی طرف سے، بیلا میرا کا لکھا ہوا ایتھمور کی طرف، اس میں وہ لکھتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اپنا کنفیشن دیتی ہے اسے۔ یہ پڑھ کر ایتھمور فوراً بیلا میرا کے پاس جاتا ہے اور بیلا میرا اسے پلان بتاتی ہے کہ بیربس کو کس طرح ہم نے بلیک میل کرنا ہے اور اس سے اپنا گولڈ نکلوانا ہے، اس کا گولڈ نکلوانا ہے۔ تو ایتھمور بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ پھر بلیک میل کرتا ہے بیربس کو، پہلے اس سے 300 کراؤنز ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ منع کر دیتا ہے، وہ مزید اپنی ڈیمانڈ بڑھا دیتا ہے کہ مجھے 500 کراؤنز چاہیے۔ شروع میں تو وہ منع کرتا ہے لیکن پھر اسے کچھ سلور کوائنس دے دیتا ہے، تو وہ سارے کوائنس لے کر بیلا میرا کے پاس جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اپنے پلان میں، لیکن ادھر بیربس ان تینوں کے خلاف ایک اور پلان بنا رہا ہوتا ہے۔
وہ ان تینوں کے پاس جاتا ہے ایک فرینچ میوزیشین کا روپ دھار کر اور بیلا میرا کو ایک فلاور گفٹ کرتا ہے. وہ فلاور سونگھتی ہے اور پھر پیلیا بورزا اور ایتھامور کو دیتی ہے. وہ دونوں بھی اسے سونگھ لیتے ہیں اور اصل میں اس فلاور کے اندر پوائزن ہوتا ہے. وہی پوائزن ہوتا ہے جو کہ اس نے ایبیگیل اور باقی ننس کے کھانے میں ملایا ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ اصل میں اس فلاور کو سونگھنے سے پہلے ہی اور اس بیرابس کے خلاف اس سارے پلان سے پہلے ہی پیلیا بورزا اور بیلا میرا فرنیس کو جا کر ایتھامور اور بیرابس کے سارے کرائمز کے بارے میں بتا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا پلان ہوتا ہے کہ انہوں نے ایتھامور اور بیرابس سے ویلتھ نکلوانی ہے، گولڈ نکلوانا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ فرنیس ایتھامور کو بلاتا اور بیرابس کو بلاتا، ایتھامور پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے وہ فلاورس سونگھنے کے بعد. اس طرح بیلا میرا اور پیلیا بورزا بھی دونوں ہی موقع پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ ان تینوں کو تو دفنانے کا حکم دے دیتا ہے لیکن بیرابس کو وہ پکڑ لیتا ہے کیونکہ بیرابس کو پتہ چل گیا کہ فرنیس اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. وہ کچھ ایسی ڈرنکس، کچھ ایسی ڈرگس لے لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے کہ وہ مر چکا ہے، پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ مر چکا ہے. تو فرنیس کو بھی لگتا ہے کہ یہ مر چکا ہے. وہ اسے دفناتا نہیں ہے، وہ اسے شہر سے باہر پھینک دیتا ہے کہ اسے جو جانور وغیرہ ہیں وہ اسے کھا لیں گے. لیکن جیسے ہی بیرابس کی وہاں پر آنکھ کھلتی ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب اس کے دل میں یہ ہے کہ وہ ریونج لے گا. اس پورے پلے میں ہی ریونج لیا ہے بیرابس نے بہت سارے لوگوں سے، لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ اس نے پورے کے پورے مالٹا کے لوگوں سے ہی ریونج لینا ہے. وہ چاہتا ہے وہ ترکوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. کیلیمت اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے ایک نیو گورنر بنا دیتا ہے مالٹا کا. اب فرنیس کو جب پتہ چلتا ہے کہ بیرابس کیلیمت کے ساتھ مل گیا ہے تو وہ بیرابس کو ایک آفر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں اس مالٹا کے لوگوں کو ترکوں سے نجات دلا دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت ساری دولت ملے گی، بہت ساری زمینیں، بہت سارا سونا تمہیں ملے گا. تو بیرابس اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اب ترکوں سے گورنر تمہیں بن کے میں تمہیں ترکوں سے نجات دلاؤں گا، تمہیں اور مالٹا کو اور اس ٹیکس سے نجات دلاؤں گا. بیرابس اور فرنیس کے درمیان یہ ڈیل ہو جاتی ہے. اس کے بعد بیرابس کیلیمت کو انوائٹ کرتا ہے کھانے پر. کیلیمت کو اس کے ساتھ جتنی بھی جو فائٹرز تھے ان سب کو انوائٹ کرتا ہے کھانے پر، اور جو لوگ تھے اس کے ساتھ جو ٹروپ تھا اسے وہ مونیسٹری میں آؤٹ سائڈ دا ٹاؤن کھانا کھلاتا ہے، جبکہ جو کیلیمت کو وہ خود اپنے گھر میں لے آتا ہے کھانے کے لیے. اور فرنیس سے کہتا ہے کہ وہ جو مونیسٹری ہے وہ اسے تباہ کر دے، وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ترکوں کے، جتنے بھی جو کھانا کھا رہے ہیں وہاں پر، ان سب کو مار دے. تو فرنیس ایسے ہی کرتا ہے، وہاں مونیسٹری میں جتنے بھی ترکوں کے لوگ ترک تھے وہ سب کو مروا دیتا ہے. اور ادھر جو بیرابس کے گھر میں، وہاں پر اس کے گھر میں ایک ٹریپ ڈور ہوتا ہے، یعنی کہ ایک زمین میں لگا ہوا ایک دروازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نیچے اس نے ایک بوائلنگ کڑاہی یا بوائلنگ کولڈرن رکھی ہوتی ہے، اور اس کا پلان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کیلیمت اس کے اوپر آ کے کھڑا ہوگا تو فرنیس کو اس کی رسی کاٹ دینی ہے، اس کا دروازہ کھلے گا اور فوراً ہی کیلیمت اس بوائلنگ کولڈرن میں، اس کڑاہی میں گر جائے گا، اس دیگچی میں، اس دیگ میں گر جائے گا. تو لیکن فرنیس کیا کرتا ہے، وہ جس مومنٹ پر اس نے اس کی رسی کاٹنی ہوتی ہے، اس کی روپ کٹ کرنی ہوتی ہے، وہ اس سے کچھ سیکنڈ، کچھ لمحے پہلے اس کی رسی کو کٹ کر دیتا ہے اور کیلیمت کی بجائے اس تپتے ہوئے اس بوائلنگ کولڈرن میں بیرابس گر جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اس کے ساتھ کیلیمت کو فرنیس بتاتا ہے کہ تمہارے لوگ اب مارے جا چکے ہیں، جتنے بھی تھے جو حملہ کرنے، جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو تمہیں اب میں اریسٹ کر رہا ہوں. وہ کیلیمت کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اس سے رہائی کی اپنی کہتا ہے کہ مجھے رہا کر دو، لیکن وہ اسے نہیں رہا کرتا. وہ کہتا ہے کہ اب تم ہمیشہ اس میں یہاں جیل میں ہی رہو گے. اور اس طرح مالٹا کنکورڈ نہیں ہوتا، مالٹا کا گورنر فرنیس ہی رہتا ہے. اور اینڈ پر وہ اپنے لوگوں سے آ کر کہتا ہے کہ لوگوں سے آ کر اپنے وعدہ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ مالٹا کے ساتھ لائل رہوں گا، مالٹا کے لوگوں کے ساتھ لائل رہوں گا.
لاسٹ میں ایک کویسچن ہے ببلیکل ایلوژن کے بارے میں، ایک موٹف ہے پلے کا کہ ببلیکل ایلوژن کہاں یوز ہوئی ہے، کہاں آئی ہے اس پورے پلے میں. یہ کویسچن آ جاتا ہے ایگزام میں. تو ببلیکل ایلوژن سٹارٹ میں جب بیرابس کی ساری ویلتھ، سارے گولڈ پر اس کے گھر پر قبضہ ہو جاتا ہے، اس کے گھر کو ننری میں کنورٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر اس کے جو 3 دوست ہوتے ہیں، جوز دوست ہوتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں کہ تم کوئی پریشان نہیں ہو، کوئی بات نہیں، یہ جاب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو جو جاب ہے وہ ایک ببلیکل کیریکٹر ہے یا ببلیکل پرسن کہہ لیں. یہاں پر وہ ایک ایلوژن یوز ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، تم پریشان نہیں ہو، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے، تم بس صبر کرو. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.